بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear student of class 8, today we are going to start our first topic, our first chapter, and the first chapter is about the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam justice. In this chapter, we will be talking about the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam justice, how he has shown the justice in different events of his life, and how he instruct his followers to follow the path of justice. پیارے طلباء، یہ جو پہلا نمبر سبق ہے کلاس 8 کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹس کے بارے میں ہے. اس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا راستہ کیسے اختیار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالورز یا صحابہ کو یا اپنے ماننے والوں کو انصاف کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ آپ انصاف سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں، انصاف کے فوائد کیا ہے، اور انصاف کے اگر نقصانات تو یہ ہے نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو اگر آپ انصاف کو اختیار نہیں کر سکتے آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کون کون سے نقصان ایسے ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ جب آپ انصاف کا ساتھ نہیں دیتے. تو یہ جو پہلا چیپٹر ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے بارے میں. تو سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو ذہن میں یاد رکھنا ضروری ہے، ذہن نشین کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا نمبر چیپٹر ہے، آپ ذرا دیکھیں اس لو کو، کہ یہ جو پہلا نمبر چیپٹر ہے یہ اس کتاب میں شامل کیوں کیا گیا ہے، اس کی بجائے کوئی پوئم شامل کیوں نہیں کیا گیا، اس کی بجائے کوئی ایک سٹوری واقعہ وغیرہ کوئی اس کو شامل نہیں کیا گیا. تو اس سبق کے مقصد پرپس کو سمجھنا ضروری ہے کہ سبق کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے. تو جو پہلا نمبر پرپس ہے سبق کا وہ یہ ہے کہ ٹاپک سنٹینس. جو پہلا نمبر مقصد ہے اس چیپٹر کو اس کتاب میں شامل کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ٹاپک سنٹینس کو سمجھیں کہ ٹاپک سنٹینس کیا ہوتا ہے، ٹاپک سنٹینس میں ہمارے ساتھ کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور ٹاپک سنٹینس کیسے بنایا جاتا ہے، ہم کیسے ٹاپک سنٹینس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. جو دوسرا نمبر سنٹینس ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا نمبر پرپس یہ مقصد ہے اس چیپٹر کا وہ یہ ہے کہ ریڈ اے ٹیکسٹ ٹو ڈسکرائب اورلی اینڈ ان رائٹنگ کریکٹر ٹریٹس. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک پیسج دیا جائے، ایک پیراگراف دیا جائے، اور آپ کو کہا جائے کہ اس کو پڑھیں، آپ اس کو ریڈ کریں، تو آپ اس ریڈنگ سے اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد یا اس کو پیراگراف کو لکھنے کے بعد آپ ان سے کیا سبق اخذ کر سکتے ہیں، ان سے کیا سبق معلوم کر سکتے ہیں. تو دوسرا مقصد یہ ہے. جو تیسرا نمبر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمری کو کیسے لکھیں گے، کہ سمری سکلز کیا ہوتے ہیں، اور سمری کو کون کون سے پوائنٹس پر لکھنا ہے، کون کون سے سٹیپس کو اختیار کرنا ہے. چوتھا نمبر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ایکسرسائز میں کچھ پارٹس آف اسپیچ دی گئی ہے، کچھ الفاظ دی گئی ہے، اور ان الفاظ کا ہم نے پارٹس آف اسپیچ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جو اگلا نمبر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوکیٹ سینونیمز ان چلڈرنس تھیسیرس. اچھا، ہمارے ساتھ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تھیسیرس، ایک ہوتا ہے ڈکشنری. ڈکشنری میں ہم الفاظوں کی میننگز تلاش کرتے ہیں، اور ڈکشنری میں ہمیں الفاظوں کی میننگز دی جاتی ہے، اس کو سینٹنس میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا پروننسیشن بتایا جاتا ہے، اور اس کا پارٹس آف اسپیچ بتایا جاتا ہے. جو تھیسیرس ہوتا ہے وہ بھی ڈکشنری کا ایک قسم ہے، لیکن اس میں صرف الفاظ کی سینونیمز اور اینٹونیمز، الفاظ اور متضاد ہوتے ہیں، اس میں سینٹنس وغیرہ شامل نہیں ہوتے. تو ہم تھیسیرس کو کس طرح استعمال کریں گے، ہمیں کچھ الفاظ دی گئے ہیں، ان الفاظ کو تھیسیرس میں سرچ کرتے ہوئے ہم ان الفاظ کی سینونیمز اور اینٹونیم کیسے تلاش کر سکیں گے. جو اگلا نمبر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سائلنٹ لیٹرز. ہم ایکسرسائز میں کچھ سائلنٹ لیٹرز دی گئی ہیں، ہم نے سائلنٹ لیٹرز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور سائلنٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا نمبر مقصد ہے وہ ہے سلیبل ڈویژن. تو ہم نے سلیبل ڈویژن کیا ہوتا ہے، اور ہم نے الفاظ کا جو سلیبل ڈویژن ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کچھ چیزیں ہیں کہ اس لیے سبق کو شامل کیا گیا ہے اس کتاب میں. اس پڑھنے کے بعد ہم یہ تمام چیزیں سیکھیں کہ یہ تو کیا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا آپ سٹارٹ کرتے ہیں پری ریڈنگ سیکشن کو، اور دیکھتے ہیں کہ پری ریڈنگ سیکشن میں ہمارے لیے کیا ہے. تو اچھا، پری ریڈنگ سیکشن ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے. اس میں آپ سے کچھ سوالات پوچھی جاتے ہیں، اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پری ریڈنگ سیکشن میں آپ سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کا آنسر آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے. تو پری ریڈنگ سیکشن میں جو پہلا نمبر سوال ہے وہ یہ ہے کہ وائی ڈو نان مسلمس ٹرسٹ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نان مسلمس انگلش میننگ اس کا ہے پیگنس، اور اردو میننگ اس کا ہے کافر، اور ٹرسٹ مین یقین کرنا. جو نان مسلم تھی، اس پہلا سوال یہ ہے کہ نان مسلمز یا پیگنز یا کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیوں کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کون سی خصوصیات تھی، ایسی کون سی کوالٹیز تھی، کریکٹرسٹک تھی، جس کی وجہ سے نان پیگنز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اعتماد کرتے تھے. جو دوسرا نمبر سوال ہے, ہاؤ ڈڈ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیاز فار آل مین کائنڈ. سٹ قائم کرنا, ہائی مین گریٹ بڑا, نوبل آئیڈیلز مین نیک نظریات, مین کائنڈ مین انسانیت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے لیے نیک نظریات اور اعلیٰ نظریات کیسی قائم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کن کن واقعات پر, کن کن موقعوں پر انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ مثال قائم کیا. جو تیسرا نمبر کویشچن ہے وہ ہے, ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. ہاؤ کین پیپل, لوگ کیسی زندگی میں اچیو حاصل کر سکتے ہیں. اچیو کا مطلب ہے obtain حاصل کرنا, پرفیکشن مین کمپلیشن کاملیت, اینڈ مورل مین ایتھیکل یا ایتھکس اخلاقیات, اسپریچول مین نظریات روحانی, اینڈ سوشل ایریا, سوشل مین سماجی, اینڈ ایریاز مین پہلو. یعنی تمام لوگ یا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں, وہ لوگ زندگی میں کیسے کاملیت حاصل کر سکتے ہیں, کون کون سے شعبوں میں, اخلاقیات میں کیسی کاملیت حاصل کر سکتے ہیں, روحانی ایریا میں کاملیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور سماجی پہلو میں وہ کاملیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. چلتے ہیں ریڈنگ سیکشن کو. تو جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق کا جو پہلا نمبر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹاپک سینٹینس کو جانیں. تو ہمارے ساتھ ہر ایک چیپٹر میں 3 قسم کے پیراگرافس ہوتے ہیں. ایک پیراگراف ہوتا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف, ایک ہوتا ہے باڈی پیراگراف, اور تیسرا نمبر ہوتا ہے کنکلوڈنگ پیراگراف. تو ہر ایک سبق کا جو پہلا نمبر پیراگراف ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے. جو درمیان میں والے جتنے بھی پیراگرافس ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ باڈی پیراگرافس ہوتے ہیں. جو آخری والا پیراگراف ہوتا ہے اس کو ہم کنکلوڈنگ پیراگراف کہتے ہیں. انٹروڈکٹری پیراگراف میں ہمیں سبق کی انٹروڈکشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ مین آئیڈیا یا مین تھیم بتایا جاتا ہے کہ یہ سبق کس چیز کے حوالے سے ہے اور اس سبق میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں. چلیے, تو یہ جو ریڈنگ میں پہلا نمبر پیراگراف ہے اس کو ہم انٹروڈکٹری پیراگراف کہتے ہیں. انٹروڈکٹری پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پیراگراف کس چیز کے حوالے سے ہے اور اس میں جو مین تھیم ہے یا مین ٹاپک ہے وہ کس چیز کے حوالے سے ہے. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ سیکشن. ان دا گلوریس قرآن, گلوریس مین میگنیفیسنٹ, عظیم الشان قرآن مجید, عظیم الشان قرآن مجید میں اللہ کمانڈس بلیورس, کمانڈس مین حکم دینا, آرڈر, بلیورز ایمان والو. ان دا گلوریس قرآن, عظیم الشان قرآن مجید میں اللہ کمانڈس بلیورز, اللہ اپنے ماننے والوں کو, ایمان رکھنے والوں کو حکم دیتا ہے. وہ بلیورز, اے ایمان والو, اسٹینڈ فرم, اسٹینڈ مین کڑا رکھنا, فرم مضبوطی سے, فار جسٹس انصاف. اسٹینڈ فرم فار جسٹس, انصاف کے لیے مضبوطی سے کڑے رہو. ایز وٹنسز فار اللہ, اور اللہ کے لیے گواہی دیتے رہو. وٹنسز مین گواہی دینے والا. ایون حتیٰ کہ اف اٹ از اگینسٹ یور سیلف, چاہے یہ گواہی تمہارے خلاف ہو. اگینسٹ مین خلاف, اپوزٹ. یور سیلفس آپ کے خلاف ہو. یور پیرنٹس آپ کے پیرنٹس کے, والدین کے خلاف ہو. اور کلوز ریلیٹیوس یا آپ کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو. او بلیورز, اے ایمان والو, انصاف کے لیے مضبوطی سے کڑے رہو اور اللہ کے لیے گواہی دیتے رہو. چاہے یہ گواہی تمہارے خلاف ہو, تمہارے والدین کے خلاف ہو, یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو. بی دے رچ, چاہے وہ غنی ہو, مالدار ہو, رچ مین مالدار یا غنی, اور پور یا غریب ہو. اللہ از دا بیسٹ, اللہ سب سے بہترین جانتا ہے. ٹو انشور دیئر انٹرسٹ, اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار حاصل ہے. سو پس ڈونٹ لیٹ یور ڈیزائرز, اپنے خواہشات کی پیروی مت کرو, اپنی خواہشات کی پیچھے مت جاؤ. کیونکہ یہ آپ کو ٹو ڈیویٹ, مولتا ہے, تبدیل کراتا ہے, فرام جسٹس, انصاف کے راستے سے. پس تم اپنی خواہشات کی پیچھے مت جاؤ کیونکہ یہ تمہیں انصاف کے راستے سے بہکاتی ہے, ہٹاتی ہے. اف یو, اگر تم, ڈسٹارٹ دا ٹیسٹیمنی, ڈسٹارٹ مین چینج, تبدیل کرنا, اینڈ ٹیسٹیمنی گواہی, وٹنس, اگر تم گواہی کو تبدیل کرتے ہو, اگر تم گواہی سے بدلتے ہو, اور ریفیوز ٹو گیو اٹ, یا تم گواہی دینے سے انکار کرتے ہو, ریفیوز میں انکارنا, دین نالج, پس تم یہ جان لو, دیٹ کہ اللہ از سرٹن, اللہ یقینی طور پر, یقیناً, آل اویئر, باخبر ہے, آف وٹ یو ڈو, جو تم کرتے ہو. اللہ یقیناً طور پر ان چیزوں سے باخبر ہے جو کام یا جو چیزیں تم کرتے ہو. یہ جو پہلا نمبر سبق ہے یہ سورۃ النساء
4 نمبر کو 135 نمبر آیت سے لیا گیا ہے قرآن مجید میں. یہ اس کا اوریجنل ترجمہ ہے، اس لیے اس کو انورٹڈ کاماز میں بھی بند کر دیا گیا. اس کو ہم انورٹڈ کاما کہتے ہیں. انورٹڈ کاماز ہم کسی شخص کی ایگزیکٹ بات کو، وہی بات جو اس نے کہی ہو اس کو مینشن کرے، اس کے لیے ہم انورٹڈ کاماز استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو پہلا نمبر سبق ہے، اس کا اردو محاورن ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے رہو اور انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہو، چاہے یہ گواہی تمہارے خلاف ہو، تمہارے پیرنٹس والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، وہ چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار حاصل ہے. پس تم اپنی خواہشات کی پیچھے مت جاؤ، کیونکہ یہ تمہیں انصاف کے راستے سے ہٹاتی ہے، بہکاتی ہے. اگر تم گواہی کو گواہی سے بدلتے ہو یا گواہی دینے سے انکار کرتے ہو، تو پس تم یہ جان لو کہ اللہ یقیناً طور پر ان چیزوں سے باخبر ہے جو تم اپنی زندگی میں کرتے ہو. تو اس میں یہ تمام جو باتیں ہیں وہ انصاف کے بارے میں کیا گیا ہے. اللہ نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ آپ انصاف کا راستہ اختیار کرو، انصاف سے کام لیا کرو، اور ہمیشہ سچی گواہی کا ساتھ دیتے رہو، ہمیشہ سچی گواہی کی مدد کرتے رہو، چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، یا تمہارے قریب رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. جو دوسرا نمبر پیراگراف ہے، اس کو ہم باڈی پیراگراف کہتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوتے ہیں، سپورٹنگ سینٹینسز ہوتے ہیں. یہ پیراگراف پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی میں بچپن کی زندگی میں کیسے انصاف سے کام لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے کون کون سی راستے اختیار کی تھی. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم abided in mean obeyed یا پیروی کرنا by Allah's command کمان کا مطلب ہے آرڈر یا حکم یا احکام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، ایون بیفور حتیٰ کہ آپ کو انٹرسٹ سونپا گیا، ڈالا گیا ان میں دا ڈیوٹی آف اپوسٹلشپ، رسالت کا فرض. ڈیوٹی مین فرض، اپوسٹلشپ مین رسالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے تھے، جب تک حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا فرض بھی نہیں سونپا گیا تھا. یعنی رسالت کا فرض سونپنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے تھے. جسٹس، انصاف واز انسٹلڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالی گئی تھی، ان ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایز اے نیوکلیس، ایک مرکز کی حیثیت سے، ایز اے رزلٹ کی نتیجے میں، ڈیوائن ٹریننگ، الہی تربیت الہی کی نتیجے میں، ایز اے رزلٹ آف ڈیوائن ٹریننگ، تربیت الہی کی نتیجے میں. یعنی انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت الہی کی نتیجے میں ایک مرکزی حیثیت کے طور پر نصب کیا گیا تھا. فرام دا ٹائم آف ہز چائلڈہڈ، بچپن ہی سے ہی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ، وہ رہتے تھے، آؤٹ سائڈ، باہر، دا مورل ڈی جنریشن، معاشرے کے آف دا سوسائٹی. مورل ڈی جنریشن مین غیر اخلاقی حرکتی آف دا سوسائٹی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاشرے کے غیر اخلاقی کاموں سے دور رہتے تھے، باہر رہتے تھے. ہی اپوزڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تھی، اپریشن، ظلم کی، اینڈ انجسٹس، اور انصاف کی، ان ہز یوتھ، اپنی جوانی میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر میں بھی نا انصافی کی اور ظلم کی مخالفت کی تھی. ہی جوائن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوائن کیا تھا، شمولیت اختیار کی تھی، شامل ہو گئے تھے. پیکٹ آف سوشل، ایک پیکٹ مین معاہدہ آف سوشل جسٹس، سماجی انصاف کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور میں ایک سماجی انصاف کا ایک معاہدہ تھا جس کا نام تھا حلف الفیوڈل. یہ ایک معاہدہ تھا سماجی انصاف کی، یعنی معاشرے میں انصاف کے لیے یہ ایک معاہدہ طے ہو گیا تھا، بنایا گیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر میں اس میں شامل ہو گئی تھی. یہ ایک ایسا ایسوسیشن تھا، یہ ایک ایسا تنظیم تھا وچ واز فارم، جو بنایا گیا تھا، قائم کیا گیا تھا، فار فیئر کمرشل ڈیلنگ، اچھی معاشی تجارت کے لیے، ان پری اسلام مکہ، اسلام میں یعنی جو سب سے پہلی مکہ تھا، یثرب، جس کو ہم یثرب کہتے ہیں، یعنی جب مکہ کا نام نہیں چوز کیا تھا، منتخب کیا تھا، اس وقت ایک سوشل معاہدہ بنایا گیا تھا جس کا نام ہے حلف الفیوڈل. آپ اس میں شامل ہو گئے تھے. حلف کا مطلب ہے، حلف مینس اوتھ، حلف کا مطلب ہے قسم، ویئر ایز، جبکہ فیوڈل کا مطلب ہے، فیوڈل مینس پیپل ود ورچو، جبکہ فیوڈل کا مطلب ہے عزت دار لوگ یا اقتدار والے لوگ. تو اس سبق میں، اس چیپٹر میں یا اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، اور جو
انصاف تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرکزی حیثیت کے طور پر تربیت الہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نصب کیا گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ظلم کی مخالفت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصافی کی مخالفت کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاشرے کے غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتی تھی اور ان کے بارے میں جانے کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے ایک معاہدہ تھا جو اس کا نام ہے حلف الفیڈر، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہو گئے تھے. اور حلف الفیڈر کا مطلب ہے، حلف کا مطلب ہے اوتھ، ویئر ایز فیڈر کا مطلب ہے ریچو یا اقتدار والی لوگ. تھینک یو فار لسننگ می ٹیچنگ یو. کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. جو نمبر آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں.